عزیز ناظرین، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ موضوع ہے اچھا چرواہا کون۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ کو خدا کے کلام کا علم مہیا کیا جائے تاکہ آپ اس قدر ہوشیار ہو جائیں، سیانے ہو جائیں کہ آپ اپنے ارد گرد، آپ اپنے چرچز میں، اپنے محلہ میں آپ خدا کے خادموں کی، چرواہوں کی حقیقی پہچان کر سکیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ اور پرکھو۔ ہمارے اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم چرواہوں کی حقیقی صورت بیان کر سکیں، ہم ایک اچھے چرواہے کو آپ کے سامنے رکھ سکیں اور ایک ایسے چرواہے کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں جو اخیر زمانہ سے جڑا ہے اور جو فقط اپنے پیٹ کے لیے، فقط اپنے کاروبار کے لیے، فقط اپنی مزدوری کے لیے خدا کے کلام کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کا جو چرواہوں کو چننے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس بات کو پہلے دیکھ لیں، کیونکہ ہم چرواہوں کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے خدا کے کلام کے دونوں جو عہود ہیں ان میں جو پرانے عہد نامہ میں بھی جو چرواہے ہیں شریعت کے زمانہ میں، ان کا بھی چناؤ جو ہے مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ کلیسیا میں کام کریں، اور نئے عہد کے چرواہوں، نئے عہد کے جو خادم ہیں ان کے چننے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ان سے کلیسیا کے لیے کام لیا جائے۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول افسیوں کے 4 باب کی 11 سے 16 آیت میں بیان کرتا ہے کہ اسی نے، یعنی یسوع مسیح نے، یعنی خدا نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ کسے دے دیا؟ کلیسیا کو دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خود خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یعنی ان رسولوں کا، نبیوں کا، مبشروں کا، چرواہوں کا، چرواہے سے مراد یہاں پر تمام پاسٹر صاحبان، کاہن ہو گئے اور پادری صاحبان، ان سب کو چرواہے، نگہبان، ایلڈر صاحبان، یہ سب چرواہوں میں ہی گنے جاتے ہیں۔ سو یہاں پر ان کو مقرر کرنے کا مقصد خدا کا ہمیشہ یہ رہا کہ جو مقدس لوگ ہیں وہ کامل کیے جائیں۔ خدا کے جو لوگ، بلائے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ ہیں، ان کو کامل کرنے کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ سو یہ بھی کلیسیا میں سے ہی چن لیتے ہیں خدا، اور خدا انہیں اپنے نشان کے طور پر، اپنی ذات کے اظہار کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے، اور پھر لکھا ہے خدمت گزاری کا کام ان کے وسیلہ سے کیا جائے اور ان کے وسیلہ سے مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اور پھر ان کا جو اور مقصد ہے کہ یہ سب جو ہیں خدا کے بیٹے کی پہچان میں کلیسیا کو ایک بنائیں۔ یعنی ان کا مقصد ہے کہ دیکھیں، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، سو ان سب کا مقصد خدا کے بیٹے کی پہچان میں کلیسیا کو ایک کرنا اور انہیں کامل انسان بنانا ہے اور انہیں مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچانا ہے۔ سو یاد رکھیے، چرواہوں کا اصل کام خدا کا کلام بانٹنا، یسوع کی پہچان دلانا، یسوع کی منادی کرنا، یسوع کی گواہی دینا ہے، تاکہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے۔ سو عزیزوں، پھر ان کا چرواہوں کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ سیانہ بنائے، آپ کو دانا بنائے،
آپ کو خدا کے کلام میں جو ہے اس قدر وہ کہہ لیں آپ خدا کے کلام سے بھر جائیں ان کے وسیلہ سے کہ آپ جو آدمیوں کی بازیگری اور مکاری جو ہے ان کے سبب سے گمراہ کرنے والے جو ان کے منصوبے ہیں، یعنی ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، یعنی آپ کے اندر خدا کے کلام کی حقیقی پہچان ہو اور آپ کامل طور پر ایمان کی جو اصل صورت ہے جان جائیں، ایمان کی پہچان آپ کے اندر ہو اور آپ جان لیں کہ ایمان میں قائم رہنا، کھڑے رہنا، ایک جگہ پر رہنا آپ کے لیے خداوند میں جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اور یاد رکھیے چرواہوں کا کام یہ ہے کہ آپ کو خدا کے کلام میں بڑھوتی دینا، تاکہ آپ ہر طرح کی جو مکاری اور چلاکی ہے، جیسے منصوبے آپ کے لیے باندھے جاتے ہیں، آپ ان سے بچ کر آپ خداوند میں ہمیشہ ایک رہیں۔ اور یاد رکھیے کہ چرواہوں کا کام کلیسیا کو بانٹنا، فرقوں میں ڈالنا نہیں۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے اس بات کو بھی، آیتوں کے ذریعہ سے ہم اس بات کو سیکھ پائیں گے۔ سو آگے لکھا ہے یعنی چرواہوں کے وسیلہ سے یعنی جب ہماری ترقی ہوتی ہے تو پھر ہم محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جاتے ہیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں ترقی کرتا جائے۔ سو میرے عزیزو، کلیسیا کی ترقی میں چرواہوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سو اس لیے پرانے عہد نامہ میں بھی چرواہوں کا چن لینا، نبیوں کاہنوں کا چن لینا جو ہے وہ اسی لیے تھا تاکہ ان سے کلیسیا کی ترقی ہو، بادشاہوں کا چن لینا تاکہ اس سے کلیسیا کی ترقی ہو، اور نئے عہد نامہ میں بھی خادموں کا چننا، انہیں رسول بنانا، انہیں نبی ٹھہرانا، مبشر اور چرواہے اور ساتھ ان جو خدمات ہیں ان سے ان کو منسوب کرنا اس لیے ہے کہ ان کے وسیلہ سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ سو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یعنی آیا خدا کے کلام کے مطابق چرواہے اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اس کے جو 3 حصے ہیں، پہلے ہم شریعت کے زمانہ میں چرواہوں کی حالت کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یسوع مسیح میں چرواہے کی حقیقی صورت کو دیکھیں گے کہ ایک اچھا چرواہا جو ہے اس کا حقیقی نمونہ کیسا ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح ہر چرواہے کا ایک حقیقی نمونہ ہے۔ یسوع مسیح اصل ہے، اور ہم جب چرواہے مقرر ہوتے ہیں یا ہمارے درمیان جو چرواہے مقرر ہوتے ہیں وہ یسوع کو نمونہ بنا کر اس خدمت میں جو ہے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ سو تیسرا جو حصہ ہم دیکھیں گے اس میں ہے کہ اخیر زمانہ میں یعنی آج کے دور میں جو چرواہے ہیں ان کی وہ کیسے ہیں اور کلیسیا کی حالت کیسی ہے، چرواہوں کے سبب سے کلیسیا کی حالت کیسی ہو گئی ہے، ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، شریعت کے زمانہ میں چرواہوں کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ حوالہ حزقیل کے 34 باب کی 1 سے 10 آیت میں، اور اس میں یعنی پورا کہہ لیں کہ پورے چرواہوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ یاد رکھیے جہاں پرانے عہد نامہ میں بہت سے دیانتدار اور ایماندار نبی اور بادشاہ برپا ہوتے ہیں، وہیں پر بہت سے ایسے بھی برپا ہوئے جنہوں نے کلیسیا کو بگاڑ دیا، جنہوں نے کلیسیا کو پراگندہ کیا، جنہوں نے کلیسیا کو کہہ لے کہ انہیں اپنے فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اچھے چرواہوں کی بات بھی کرتے ہیں تو میں اس بات کو بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ زمانہ کیونکہ شریعت کا زمانہ ہے۔ سو شریعت کے زمانہ میں ایک بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ شریعت کے زمانہ میں کیونکہ شریعت بدلہ مانگتی ہے، شریعت جو ہے اس میں کہہ لیں کہ غضب ہے اور وہاں پر غصہ ہے،
اور یاد رکھیے اس بات کو کہ بائبل کہتی ہے جہاں شریعت ہے وہاں غضب ہے. سو اگر حزقیل جیسے، یرمیہ جیسے اور باقی نبیوں جیسے جن کے وسیلہ سے خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اور بہت سے اور ایماندار لوگ ابراہیم، اسحاق، یعقوب جیسے اور ان کے بیٹوں جیسے، اور بہت سے ایماندار کاہن اور بہت سے ایماندار لوگ جو پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتے ہیں. سو اگر یہ بھی ہمیں، بے شک یہ دیانتدار اور ایماندار لوگ ہیں، لیکن شریعت کے تابع ہونے کے باعث ان کے اندر بھی ایک غصہ اور ایک غضب نظر آتا ہے. وہ خدا کے طور پر، خدا کے ساتھ منسلک ہونے کے طور پر تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہے ہیں، لیکن کلیسیا کے لیے جو ان کی فکر ہے، کلیسیا کے لیے جو ایک گنہگار کو بچانا یا گنہگار کو چھڑانا یا گنہگار کی نجات کا بندوبست کرنا ہے، یہ ان کا شیوا نہیں رہا، بلکہ وہ خدا کے شریعت کے تابع ہوتے ہوئے وہ کلیسیا کے لیے فتوے ہی دیتے آئے، اور کلیسیا کو چھڑانے کے لیے کسی نے بھی تگ و دو نہیں کیا، نہ وہ اس بات کے لیے اہل تھے. لیکن اچھا چرواہا یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کے لیے اپنی جان دیتا ہے. سو آگے ہم اس بات کو بھی جانیں گے. سو اب ہم پرانے عہد میں چرواہوں کو دیکھتے ہیں جہاں ایماندار اور دیانتدار لوگ موجود ہیں، وہیں پر جو ہے خدا کچھ چرواہوں سے جو ہے وہ ان پر افسوس کرتا ہے، اور لکھا ہے اور خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد اسرائیل کے چرواہوں پر نبوت کر اور ان سے کیا ہے، خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ وہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فرما ہے ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن غلہ نہیں چراتے. تو یہاں چرواہوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے پیٹ کے چرواہے ہیں، اور جو خدا نے کام دیا ہے وہ کام دیانتداری اور ایمانداری سے نہیں ہو رہا. چکنائی کھاتے ہیں، اون پہنتے ہیں، اور جو فرما انہیں ذبح کرتے ہیں. یعنی جو مالدار ہیں، جو کلیسیا کے اندر صاحب توفیق لوگ ہیں، ان سے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ جو ہے واسطے ہیں، اور ان کو یعنی لوٹا جاتا ہے خدا کے نام پر، ان سے بٹورا جاتا ہے اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل کام ہے غلہ کو چرانا، خدا کی خدمت کرنا، خدا کے کلام کی حقیقی گواہی دینا، وہ نظر نہیں آتا. تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے. سو یعنی کلیسیا کی حالت آپ کے سامنے ہے، ان کا تتر بتر ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ پاسبان نہیں ہے. پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے، یعنی غیر معبودوں کے پیچھے کلیسیا بھاگتی پھری، غیر معبودوں کی پرستش کرتی پھری، غیر معبودوں کے دیوتاؤں کی جو ہے پوجا پاٹ کی جاتی رہی. وجہ کیا تھی؟ کہ چرواہے اچھے نہیں تھے، لیڈرز اچھے نہیں تھے. سو آگے بڑھتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھی. ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی. اس لیے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں. ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئی، کیونکہ پاسبان نہ تھا، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا. یعنی خدا کا ایک گلہ ہے، خدا کا ایک
کہنے کی اس باتوں میں ایک دکھ ہے اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ یاد رکھیے خدا انسان سے پیار کرتا ہے، یقیناً وہ ان کے گناہ سے پیار نہیں کرتا، لیکن گنہگار سے خدا محبت رکھتا ہے۔ اور جب چرواہے کمزور ہوتے ہیں، جب چرواہے اپنا کام دیانتداری اور ایمانداری سے نہیں کرتے، تو یاد رکھیے اس کا بوجھ جو ہے وہ کلیسیا پر پڑتا ہے۔ اس لیے جب پرانی عہد نامہ میں چرواہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو کلیسیا تتر بتر ہوئی، کلیسیا غیر معبودوں کی طرف راغب ہوئی، اور پھر اس سب سارا جو الزام ہے یہ چرواہوں پر لگایا گیا ہے، اور خدا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنا پیٹ بھرنے کی بات کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن میری بھیڑوں کو چرانے کی کوشش نہیں کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر خدا جو ہے چرواہوں کی مخالفت جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں، اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو غلہ بانی سے معزول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ عزیز ناظرین، حزقیل کی کتاب کے شاید یہ تیسرے باب میں ہے کہ خدا حزقیل سے ایک بات کرتا ہے کہ اگر میں تجھے بھیجوں کہ فلاں شخص کے پاس جا اور اسے جا کر بتا کہ اگر تو یہ جو بدی ہے، یہ جو گناہ ہے، اگر تو اسے ترک نہیں کرے گا تو تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر تو اسے جا کر بتا دیتا ہے اور وہ شخص جو ہے اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے تو وہ یقیناً بچ جائے گا، لیکن اگر وہ اس گناہ کو ترک نہیں کرتا تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ لیکن اگر تو اسے جا کر نہیں بتاتا تو وہ شخص تو اپنے گناہ میں ہلاک ہوگا ہی، لیکن اس کے خون کی باز پرش میں تجھ سے کروں گا۔ اس لیے عزیز ناظرین اس بات کو دیکھیں کہ کلیسیا کا گرنا یا کلیسیا کا کمزور ہونا یا کلیسیا کا غیر معبودوں کی طرف جانا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چرواہا ذمہ دار ہے، جسے خدا نے کلیسیا میں سے منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کی غلہ بانی کرے۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ نہ فقط نبی، نہ فقط کاہن، نہ فقط بادشاہ، بلکہ وہ تمام لوگ جو مختلف عہدوں پر براجمان رہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان میں یعنی وہ سب جو ہے چرواہوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ جب لیڈرز نے اپنا کام صحیح نہیں کیا تو یاد رکھیے پھر کلیسیا کی حالت جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی لیڈرز پر چلی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کلیسیا میں لیڈرز اپنا کام صحیح نہیں کرتے، چرواہے اپنا کام صحیح نہیں کرتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ان کو معزول کر کے، ان کو ہٹا کر اب یہ بات کرتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا۔ اور اس بات کو دیکھیے حزقیل ہی کا 34واں باب 11ویں 12ویں آیت میں یوں مندرج ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے غلہ کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ یعنی جب چرواہوں کی کارکردگی ناقص نظر آتی ہے تو پھر خدا خود چرواہے کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لے کر آتا ہے، اور خدا یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو میں نے چنا تو ضرور، لیکن آپ نے میرے نمونے پر صحیح کام نہیں کیا، اس لیے میں جو اصل ہوں، میں جو حقیقت ہوں، میں چرواہے کے طور پر میں اپنی بھیڑوں کی خود تلاش کروں گا۔ اور وہ ایسا چرواہا ہے جو 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی کے پیچھے بھی ضرور جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس بات کو دیکھ لیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا یعنی انسانی جو چرواہے ہیں ان کی کارکردگی سے خدا خوش نہیں ہے۔ اس لیے پھر خدا حزقیل کی 34 باب کے 23 آیت میں
یہ بیان کرتا ہے، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا، وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا۔ اور میں اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے کہ حزقیل داؤد کا جو اس دنیا میں آنا ہے، حزقیل کا اس دنیا میں یا اس آیتوں کو، کلام کو لکھنا داؤد کی زندگی کے بہت بعد ہے، یعنی داؤد حزقیل سے بہت پہلے موجود رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر خدا ایک آنے والے چوپان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ خدا جب خود بھیڑوں کو چرانے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوپان آنے والا ہے، یہ جو چوپان مقرر کرے گا خدا، یعنی یہ خدا کی اپنی ہی ذات میں سے، یہ خدا کی اپنی ہی ذات میں سے جو ہے یہ چوپانی کے لیے جو ہے یہ مجسم چوپان جو ہے یہ دنیا میں آئے گا، اور خدا کا جو ہے مقررہ چوپان ٹھہر کر وہ خدا کی کلیسیا کو، خدا کی بھیڑوں کو تلاش کرے گا، انہیں چرائے گا، انہیں آواز دے گا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں۔ اس لیے یہاں پر جب ہم کہتے ہیں خود میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا، یعنی خدا خود اس دنیا میں آنے کے لیے جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں خود اپنی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے اب اس دنیا میں انسان بن کر آؤں گا۔ اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مقررہ چوپان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگا، وہ خدا کی بھیڑوں کو چرائے گا، اور وہ کون ہے؟ میرا بندہ داؤد ہے۔ یعنی داؤد کی صورت میں داؤد کے اندر خدا ایک اچھے چوپان کو دیکھتا ہے، ایک اچھے چرواہے کو دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب داؤد اس دنیا میں تھا تو داؤد کا جو اپنا آبائی پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جنگل میں جب بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو وہ اپنی بھیڑوں سے، اپنی بکریوں سے، اپنے اس غلہ سے محبت رکھتا تھا، اور اس محبت کا اظہار اس نے اس وقت کیا جب وہ ذات جولیت کے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو اس نے پیش کیا، اور جب ساؤل بادشاہ نے اس سے باتیں کی اور اس کو کہا کہ تو ابھی ایک لڑکا سا ہے، اور وہ جو جاتی ہے وہ تو ایک اپنی جوانی سے ہی ایک جنگی مرد رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ داؤد نے وہاں پر ساؤل بادشاہ کے سامنے پھر اپنی بھیڑوں کی مثال سنائی کہ کیسے میں اپنی بھیڑوں کو چراتا ہوں، اور اس بات کو سنیے گا، لکھا ہے تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ یہاں پر داؤد کا جو اپنی بیڑوں کے لیے فکر کرنا ہے، اور اس فکر کے ساتھ اس کا جو بھروسہ ہے وہ خداوند اپنے خدا پر ہے، اور وہ اگر شیر اور ریچھ کا مقابلہ کرتا ہے تو اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا نے مجھے ان کے ہاتھ سے پنجہ سے بچایا، خدا مجھے اس فلسطی سے بھی بچائے گا۔ اور پھر آپ کیونکہ آپ بائبل مقدس کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں پھر کیسے خدا نے اپنی قدرت دکھائی، اور داؤد نے فقط ایک پتھر سے اپنی فلاخن سے کے ذریعہ سے داؤد نے ایک پتھر کے ذریعہ سے اس فلسطی کو مار گرایا۔ اور داؤد میں کیا طاقت ہے؟ مار گرانے والا تو خود خدا ہے، لیکن داؤد کے اندر خدا کے لیے ایک غیرت ہے، خدا کے لیے ایک جوش ہے، اور پھر اسی جوش، اسی بھروسے میں، اسی ایمان میں اپنی بھیڑوں کے لیے بھی داؤد کے اندر ایک فکر پائی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی ضرور آپ جان لیں کہ داؤد خدا کا نشان ہے، داؤد
یعنی ایک اچھے چرواہے کی صورت میں خدا کا نشان ہے. سو اس لیے خدا نے کہا کہ میں اپنے بندہ داؤد کو جو ہے ایک اپنا چوپان مقرر کروں گا جو میری بھیڑیں چرائے گا. اور سو داؤد کو ایک اچھا چوپان دیکھتے ہوئے خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں حقیقی چرواہے کے طور پر لے آتا ہے. سو آگے بڑھتے ہیں. خدا کا جو مقررہ چوپان ہے وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، وہ داؤد کی اصل ہے، اور خدا کا اپنا ہی اکلوتا بیٹا ہے یسوع مسیح، جو ازل سے خدا کے کلام کے طور پر خدا کے ساتھ تھا. وہی مجسم ہو کر ایک اچھا چرواہا بنتا ہے تاکہ اپنی بھیڑوں کو بچائے. سو عزیز ناظرین، اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ یسوع مسیح داؤد کی اصل ہے. اصل کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے تخم کے یا بیج کے. سو میں نے جیسے پہلے کہا کہ داؤد ایک اچھے چرواہے کے طور پر خدا کا نشان ہے. سو اس لیے خدا نے خود کہا کہ میں اپنی بھیڑوں کی اب خود تلاش کروں گا، یعنی چرواہا بن کر تلاش کروں گا. سو خدا پھر اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے وہ مقرر کرتا ہے، اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے میں ہو کر اپنی کلیسیا کی، اپنی بھیڑوں کی جو ہے غلہ بانی کرتا ہے، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا ہے، کھوئے ہوئے کی نجات کا بندوبست کرتا ہے. سو خدا کا بیٹا مجسم ہو کر ایک اچھا چوپان، ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ ہو کر ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے. اور ذکریہ کی کتاب کے جب ہم 11ویں باب کی 5ویں-6 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر پھر ایک اچھے چوپان کے لیے جو ہے وہ جو اس نے کرنا ہے، جو اس نے خدا کے منصوبے کو انجام دینا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے. سو یعنی وہ بھیڑیں، وہ کلیسیا، جن کے چرواہے جو اس دنیا میں چنے گئے، جنہوں نے کلیسیا پر رحم ترس نہیں کیا، بلکہ ان کی وجہ سے کلیسیا جو ہے پراگندہ ہوتی ہے، کلیسیا جو ہے تتر بتر ہوتی ہے، کلیسیا خدا سے دور جاتی ہے. خدا ایک اور چرواہے کو لے کر آ رہا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں تو ان کو چرا. سو یہ چرواہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح حقیقی چرواہا بن کر اس دنیا میں آتا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی صورت میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. سو یہ جو چرواہا ہے یہ اس دنیا کا چرواہا نہیں ہے، اس دنیا کی پیدائش سے نہیں ہے، انسان کی پیدائش نہیں، بلکہ وہ خدا کا کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو خدا کی صورت پر تھا، اور کلام خدا ہے، اس نے وہاں سے اپنے آپ کو خالی کیا اور مجسم ہو گیا، اور خادم کی صورت اختیار کر لی، اور انسانوں کے مشابہ ہو کر انسان بن کر وہ اس دنیا میں وہ آ گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو اس قدر پست کر دیا، چھوٹا بنا لیا، سب سے چھوٹا. یاد رکھیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو یعنی تم اس پہاڑ سے کہو کہ سمندر میں جا گر تو ایسا ہی ہوگا. سو جب ہم رائی کے دانے کی بات کرتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے. سو یعنی اس بات کو دیکھ لیں کہ اور پھر یسوع مسیح کا جب وہ اگتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی شاخوں پر جو ہے پرندے جو ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں. سو یعنی اس بات کو دیکھیں کہ یسوع مسیح ہی رائی کا دانہ ہے. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس قدر پست کر دیا کہ سب سے چھوٹا بن گیا، اور سب سے چھوٹا بن کر اس نے دنیا کا گناہ اٹھا لیا، اور خدا کی فرما برداری میں خدا کے بیٹے کے ہونے کے طور پر اس
سارے کام کو جو ہے وہ اس طور پر انجام دیا کہ خدا کو اس کے حق میں یہ کہنا پڑا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اور پھر یردن سے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر لے گیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے نیچا کیا، اور پھر جب صلیب پر لے گیا تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یعنی پھر ایک لعنتی موت جو ہے وہ ہمارے لیے اس نے لی، اور یعنی صلیبی موت گوارا کی۔ اور پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، اسی حوالے کے آگے جب ہم کنٹینویشن ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر خدا نے بھی اسے سربلند کیا، سرفراز کیا، خدا نے سب ناموں سے اونچا نام بخشا، اور پھر یہ بھی کہا کہ خدا نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے ٹکے گا۔ عزیز ناظرین، اس بات کو جان لیں کہ یسوع مسیح خدا کی اپنی صورت ہے، وہ اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ ایک اچھے چرواہے کے طور پر وہ خدا کے اس کلام کو پورا کرے جس میں خدا نے کہا تھا کہ میں اپنی بھیڑوں کی اب خود تلاش کروں گا۔ تو یسوع خدا اپنے بیٹے میں مجسم ہو کر، خدا اپنے بیٹے میں ہو کر اپنی بھیڑوں کی تلاش کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے بھیڑوں کو آواز دی کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ عزیزوں، اس نے پھر نجات دینے کے لیے، دنیا کو نجات دینے کے لیے اپنا پاک لگوایا۔ لیکن یہاں پر ہم چرواہے کی چند خوبیاں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب ایک اچھا چرواہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، پھر وہ اپنی بھیڑوں کی کیسے دیکھ بھال کرتا ہے، کیسے ان کی فکر کرتا ہے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی اپنی بھیڑوں کو آواز دی، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میری بھیڑیں جو ہے میری آواز کو پہچانتی ہے اور میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا ہے، اور یہاں پر اس زبور 23 میں ہمیں اس بات کو جاننے میں آسانی ہوگی کہ خدا ایک اچھا چرواہے کے، ایک اچھے چرواہے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح یعنی خدا کا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ ہو کر ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اور ہری ہری چراگاہیں کیا ہیں؟ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک یہ سب ہری ہری چراگاہیں ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے ہری ہری چراگاہیں ہیں جن میں خدا کا بیٹا ہمیں بٹھاتا ہے، یعنی وہ ہمیں اپنے کلام سے معمور کرتا ہے، اور ہماری روح جو خدا کی پیاسی ہوتی ہے وہ خدا میں جو ہے وہ تقویت پاتی ہے، خدا میں تسلی پاتی ہے، خدا میں اطمینان پاتی ہے، خوشی پاتی ہے۔ اور پھر وہ لکھا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، یعنی وہ بھیڑوں کو راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور راحت کا چشمہ کون ہے؟ باپ اور بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں راحت کے چشمے ہیں۔ یسوع نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس لیے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے پاس آنا، یہ راحت کے چشموں کے پاس آنا ہے۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح، خدا ہمارا حقیقی چوپان، ہمیں اپنی ذات میں اپنے اندر جو ہے وہ داخل کر کے، نجات میں داخل کر کے ہمیں راحت بخشتا ہے، اور وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ چرواہے کا کام بھیڑوں کی جان کو بحال کرنا ہے۔ یعنی یاد رکھیے، جب ہم اس دنیا میں ہیں تو جہاں ہم روح میں خدا کے ہیں وہیں پر ہم جسم بھی رکھتے ہیں، اور جسم رکھنے کے باعث ہمارے بدن میں کمی اور کمزوری ہے۔ اور بائبل مقدس کی ساری تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں تو جہاں ہم ایماندار ہیں وہیں ہم جسم کے طور پر کمزوری سے بھرے۔ اور رومیوں کا جب ہم خط پڑھتے ہیں تو اس کے 8ویں باب کی 10ویں آیت میں یوں مندرج ہے کہ گرچہ مسیح ہم میں ہے تو بھی بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راستہ بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اس لیے جب ہم جسم کی اس حالت کے باعث کبھی جب ہم بے حال ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں پھر سے
اثر نوجوان کرتا ہے، پھر سے ہمیں بحال کرتا ہے۔ سو اچھے چرواہے کا کام اپنی بھیڑوں کو بحال کرنا ہے، اچھے چرواہے کا کام انہیں صداقت کی راہوں پر لے چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں پر ایک خاص لفظ ہے، وہ اپنے نام کی خاطر مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ سو یعنی یاد رکھیے کہ وہ ہماری کسی نیکی یا ہماری کسی خوبی یا ہماری کسی دعا یا ہمارے کسی روزے یا ہماری کسی قربانی یا کسی طرح کی شکر گزاری، خیر خیرات، کسی طرح کی بھی ہماری کوشش کے سبب سے نہیں، بلکہ اپنے نام کی خاطر وہ ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی شرم کے لیے بھاگتے ہیں، گھوڑے اپنی شرما نو پھجتے ہیں۔ سو یعنی جو گھوڑا ہوتا ہے اگر وہ نہ بھاگے تو پھر اس کے گھوڑا ہونے پر وہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ گدھا جو ہے اکثر وہ جو ہے وہ ضد کر دیتا ہے اور وہ کام کرنے سے ضد کر لیتا ہے، لیکن جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کا بھاگنا ہی اس کے گھوڑے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ سو اس لیے اگر گھوڑا نہ بھاگے تو یقیناً وہ گدھے کے برابر گنا جائے گا۔ سو اس لیے گھوڑا اپنی شرم کے لیے بھاگتا ہے۔ سو یہاں پر اس بات کو دیکھیں کہ خدا اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، زندگی کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ ہمیں موت سے نکال کر جو ہے زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم کبھی موت کے سایہ کی وادی میں سے کسی ڈر، کسی خوف، کسی بیماری، کسی مصیبت میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا، ہم کسی بلا سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارا چرواہا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھیڑ جو چرواہے کی گود میں ہوتی ہے اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ہمیں خدا اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے ہمیں تسلی ہوتی ہے، ہمیں اس کے کلام سے تسلی ہوتی ہے۔ سو اس لیے عزیزو، وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں سے نکال کر اپنے بیٹے بیٹیاں بنا دیتا ہے، اور ہمارے دشمن جو ابلیس اور اس کا لشکر اور تمام مخالفین جو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کے روبرو ہمارے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، یعنی ہمیں زندگی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور وہ ہمارے سر پر تیل ملتا ہے، ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیں اپنے فضل سے معمور کرتا ہے، اور پھر بھلائی اور رحمت میں وہ ہمیں آگے لے کر چلتا ہے، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کرتے ہیں۔ سو اچھے چرواہے کی یہ خوبیاں ہیں کہ ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اچھے چرواہے کو دیکھ رہے ہیں۔ سو اچھا چرواہا یسوع مسیح، اس نے کہا، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے نہ ان کی سنی۔ اگر کوئی مجھ میں سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ سو یعنی پھر آگے ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سو یاد رکھیے یہاں پر اس آیت کو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اس پر، کیونکہ لکھا ہے جتنے مجھ سے پہلے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر بہت سے جو نبی ہیں جن کے وسیلے سے خدا نے اپنا کلام اپنی قدرتیں دکھائی ہیں، وہ ضرور خدا کے ایماندار اور دیانتدار لوگ ہوئے ہیں۔ وہ جب وہ خدا کی جو ہے وہ طرفداری کے طور پر خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ خدا کے کلام کی پاسداری کے لیے وہ خدا کی آواز کو جو خدا کی طرف سے انہیں ملتی ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ خدا کے کلام، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ زمانہ شریعت کا زمانہ تھا، اور شریعت کے زمانہ میں کیونکہ غضب تھا، اس لیے خدا کی ذات میں بھی ہمیں غضب نظر آتا ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتا ہے، جو کلام اس نے دیا اس کے مطابق خدا انصاف بھی کرے گا۔ سو نبیوں کے اندر بھی وہ غضب ہمیں نظر آتا ہے، یعنی وہ خدا کے کلام کو تو دیانتداری اور ایمانداری سے پیش کرتے ہیں، لیکن کلیسیا کے لیے
लोगों के लिए, मखलूकात के लिए उनकी जो फिक्र है, या उनके बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उनकी ज़िंदगी से जो प्यार है, वो उनके नबियों के अंदर हमें नज़र नहीं आता। मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा कि अलीशा के बारे में बात करते हैं। अलीशा नबी एलिया की रूह का दूना लेकर वो जब वो वापस लौट रहा था, तो वहाँ एक शहर से वो गुजर रहा था, शायद वो शहर दोतैन है। मैं इस बात पर के बारे में मैं पूरे तौर पर जो है मैं एतमाद से नहीं कह रहा, लेकिन मैंने मेरी आंखों से गुजरा, मैं बता रहा हूँ कि शायद वो शहर दोतैन है। और वहाँ से जब वो गुजर रहा था तो वहाँ शहर के बच्चों ने उसे छेड़ा, क्योंकि अलीशा नबी जो था वो सर से गंजा था, और बच्चों ने कहा चला जा रहा है गंजे सर वाले। सो जब बच्चों ने उसे छेड़ा तो नबी ने पलट कर उन पर लानत की, और जब लानत की तो वहाँ लिखा है कि बन से 2 रिछनियाँ जो है वो निकली, और उन्होंने 42 बच्चे जो थे वो फाड़ खाए। सो अजीज़ो, मैं फिर इस बात को देखता हूँ कि अगर यीशु मसीह वहाँ पर अलीशा की जगह पर होता तो यीशु क्या कहता, यीशु क्या करता? अब आप इनको माफ़ कर दें, इन्हें मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी है। और अगर हम इंसानी सृष्टि को देखें तो कौन ठीक है? खुदा बाइबल में लिखा है, ज़बूर 130 में लिखा है कि जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। सो इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को जाने कि नबियों के अंदर एक सख्ती है। और फिर एलिया की बात हम करते हैं। 400 नबी जो बाल के जो है वो मार दिए गए, 450 नबी जो बाल के मार दिए गए, आसमान से आग नाजल करके दो टोले जो थे वो भी मार दिए गए, 3.5 साल तक आसमान बंद कर दिया गया। और हम इस बात पर फख्र तो करते हैं, मैंने कई बार खुदा के खादमों को फख्र करते देखा, लेकिन अच्छी बात है, ये खुदा का एक कुदरत नजर आती है। खुदा के नबी की जो बात है वो पूरी खुदा हमें करके दिखाता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उन 3.5 सालों में जब आसमान बंद हो गया, जब जो थे जानवर और परिंदे और बाकी जो इंसान थे वो भूखे मरने लगे, क्योंकि काल पड़ गया और लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। सो इस बात को कभी देखें तो यानी अब यीशु को वहां खड़ा करते हैं, तो अब क्या अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु ऐसा कर सकता है? नहीं, बल्कि यीशु 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत देकर 5000 को शेर कर देता है, और यानी 5000 मर्द है, बाकी और भी बहुत से हैं। सो फिर यीशु 7 रोटियों और कुछ मछलियों पर बरकत देकर 4000 से ज्यादा लोगों को शेर करता है, और वो तो लोगों को पानी बांटता फिरता है। उससे कहता अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। सो यीशु मसीह किसी को ना तो भूखा देख सकता है ना प्यासा देख सकता है। सो इसलिए मेरे जीजो, इसलिए यीशु मसीह को ये लफ्ज़ कहने पड़े कि जितने मुझसे प्याले आए सब चोर और डाकू हैं, क्योंकि भेड़ों को बचाना उनका काम नहीं था, भेड़ों को जिंदगी देना उनके बस में नहीं था। इसलिए अजीजों, उन्होंने भेड़ों पर फतवे तो जाहिर किए, खुदा के कलाम को तो कामिल तौर पर जो है वो बयान किया, लेकिन भेड़ों के द्वारा भेड़ों के हक में उनकी जो मोहब्बत थी वो हमें नजर नहीं आती। सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं किसी को हलाक करने नहीं आया, मार डालने नहीं आया, बल्कि मैं निजात देने आया। आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और फिर आगे लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। यानी अच्छा चरवाहा जो भेड़ों को तलाश करने के लिए आया, उसने भेड़ों का गुनाह अपने ऊपर उठा लिया। याद रखिए, भेड़
جو ہے اپنی ذات میں کوئی صاف ستھرا جانور نہیں ہے۔ کبھی آپ بھیڑ کے پاس کھڑے ہو جائیں، آپ کو اس سے بدبو ہی نظر آئے گی، بدبو ہی آپ کو سونگنے کو ملے گی، اس میں اس کے بدن میں بھی کوئی ایسی آپ کو صفائی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اکثر یہاں جب اپنے ارد گرد کچھ ریوڑوں کو گزرتے دیکھتے ہیں تو ان سے عجیب سی ایک بدبو آتی ہے۔ لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم جو بدبو سے بھرے ہیں، ہم جو گندگی سے بھرے ہیں، مخلوقات جو اپنے گناہوں کے پاس باعث بدبو اور گندگی سے بھری تھی، اچھے چرواہے نے آ کر ان کے گناہ اور ان کی گندگی اور ان کی غلاظت اور ان کی مارے اور ان کے کوڑے اور ان کی سزائیں اپنے اوپر لے لی، ان کی بیماریاں اچھے چرواہے نے اپنے اوپر لے لی، اور ایک بھیڑ کو اس نے اس گندگی اور غلاظت سے نکال کر، موت سے نکال کر ابدی زندگی میں داخل کیا، کیونکہ اس نے بھیڑ کی جو موت تھی وہ اپنے اوپر لے لی۔ اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور صلیب پر اس نے خدا کے سارے کلام کو تمام کیا، اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا خون بہا کر اس نے بھیڑوں کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر لیا۔ عزیزو، ہم نے پرانے عہد نامہ کے چرواہوں کو بھی دیکھا، ہم نے حقیقی چرواہا بھی جو خدا کی طرف سے مقرر ہوا وہ بھی دیکھا، اور اب ہم نئے عہد کے چرواہوں کی حالت کو دیکھیں گے، نئے عہد کی کلیسیا کی حالت کو دیکھیں گے، اور پھر موجودہ دور میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ آج کلیسیا کی حالت کیسی ہے، اور چرواہوں نے کلیسیا کو آیا واقعہ ہی جو ہے وہ ایک کیا ہے یا کہ پھاڑ ڈالا ہے۔ آگے ہم بڑھیں گے۔ ہم نے یسوع مسیح کو اب نمونے کے طور پر، اچھے چرواہے کے طور پر دیکھ لیا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے چرواہے بھی یسوع مسیح کے نمونے پر ہمیں نظر پورے طور پر نہیں آتے، وہ کہ کچھ ایماندار ہیں، اور نئے عہد میں بھی ایسا ہے کہ کچھ ایماندار ہوئے چرواہے جنہوں نے یسوع مسیح کے نمونے پر اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن اسی زمانہ میں کچھ ایسے چرواہے بھی اٹھے جنہوں نے کلیسیا کو پھاڑا اور کلیسیا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں جو ہم چرواہے ہیں آج کل، ان کی کیا جو ہے وہ ہم پہچان ہے، اور کلیسیا کی حالت کیسی ہے۔ ہم انہی آیتوں کو پھر سے دہرائیں گے کہ کلیسیا کی آپ کی یاد دہانی ہو جائے کہ کلیسیا میں جو چرواہے چنے جاتے ہیں، وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا مبشر ہوں یا کلیسیا پاسبان ہوں یا استاد ہوں، تو وہ ان کا مقصد ہے کہ ان کے وسیلہ سے کلیسیا کامل بنے، خدمت گزاری کا کام ہو اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اور پھر اس کا مطلب، ان کا مقصد، چرواہوں کے چنے جانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کلیسیا کو خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک بنائے، اور یعنی ساری کلیسیا مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچ جائے، یعنی خدا کے کمال کو جان لے، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے پس آؤ ہم مسیح کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ کمال کیا ہے؟ یعنی خدا کے بیٹے کی لمبائی اور اونچائی اور چڑھائی اور گہرائی کو جاننا، یعنی خدا کے بیٹے کے اندر داخل ہونا اور اس کی ذات کو جاننا، اس کے کاموں کو جاننا، اس کی قدرتوں کو جاننا اور اس کے تجسم کو جاننا، اور اس کے سارے کام جو اس نے ہمارے لیے کیے ان پر غور فکر کرنا، اور پھر اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو جاننا، آسمانی زندگی کو جاننا، یہ سب کمال کی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، رسولوں کا کام، چرواہوں کا کام، نبیوں کا کام جو ہے وہ کلیسیا کو ترقی دینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں اچھے چرواہے پالوس جیسے، تموتھیس جیسے، تیتس جیسے اور بہت سے جن کو پالوس رسول نے بیان کیا، یسوع مسیح کے شاگردوں جیسے، وہیں پر بہت سے ایسے چرواہے بھی کلیسیا کے اندر اٹھے جنہوں نے کلیسیا کو برباد کیا۔ اور یہ واقعہ اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 29 آیت میں مندرج ہے کہ پالوس رسول افسس میں وہاں پر
کوئی 3 سال کے قریب وہاں پر وہ رہا، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے یہ بیان کیا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، جنہیں غلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ یعنی پالوس نے بیان کیا، اور یہ اسی زمانہ کے شروع کے زمانہ کے جب کلیسیا ابھی وجود پکڑ رہی تھی، اسی زمانہ میں یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ کلیسیا کے اندر جو تھے وہ غلط لوگوں کا آنا جو ہے، اور جو ہے کلیسیا کو بانٹنا اور تفرقوں میں جو کلیسیا کا بڑھنا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پالوس نے یہ بیان کر دیا کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے، اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تم میں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے، یعنی کہیں باہر سے آئیں گے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور میں بھی جو کلیسیا کو لوگ پھاڑ رہے ہیں یا جو کلیسیا کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہے، غیر قوموں میں سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم ہی میں سے، ہمارے ہی خاندانوں میں سے، ہمارے ہی عزیزوں میں سے، کلیسیا میں سے ہی لوگ اٹھ کر کلیسیا کی بربادی اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ سو پالوس رسول نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو وہ الٹی الٹی باتیں کہیں گے، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے دوبارہ بانی نہیں پڑھنی، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے جی آپ نے بڑا دن نہیں منانا، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے جی آپ نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن نہیں منانا، کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ باپ بیٹا روح القدس جو کرتے ہیں، آپ اس کا نشان جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ سو یعنی مختلف طرح کی باتیں، الٹی الٹی باتیں جو ہیں پالوس نے کہا کہ وہ کہیں گے، اور آج بھی کہیں جا رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ لوگوں کو مسیح یسوع میں مضبوط کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف کھینچنا، اپنے فرقوں کو وسعت دینا ہے۔ اور پھر آگے پطرس دوسرا باب، اس کے دوسرا پطرس دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ ایسی بدعتیں بھی اٹھ رہی ہیں کلیسیا کے اندر جو کہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح فقط ایک انسان ہے، وہ خدا کا بیٹا یا خدا نہیں ہے۔ کچھ طرح طرح کی تعلیمات ہیں۔ سو اس لیے میرے عزیزو، یعنی وہ اس مالک کا انکار کرتے ہیں، یسوع مسیح کا جو اس دنیا کا خالق ہے، جو جس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، جس کے خون کی بنیاد پر سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک طرف یسوع کو اس کے گیت بھی گاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر اپنی باتوں سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سادہ دل لوگ ہیں، وہ ان کی ان باتوں میں پھنس کر جو ہے وہ جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو یہ جھوٹے استاد ہوں گے۔ پطرس نے بیان کیا کہ جیسے اس امت میں، یعنی پرانے عہد نامہ میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح جھوٹے استاد اس امت میں بھی ہوں گے، نئے عہد کی کلیسیا میں ہوں گے۔ اور آج ہمیں موجودہ دور میں تو ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ نظر آ رہے۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی متی کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں۔ عزیز ناظرین، یاد رکھیے کہ جب لفظ خبردار استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا جہاں آگے خطرہ پایا جاتا ہے۔ سو یہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے، کہ یعنی ان کا ہمارے اندر آنا، بھیڑوں کے بیس میں آنا، کیونکہ وہی ایک بیگ میں بائبل ہوگی، اور اسلام بھائی جی، اسلام بہن جی ہمارے گھر میں وہ گھسیں گے اور پھر ہمیں ایک ایسی تعلیم دے دیں گے، ہمارے گھر میں ایک ایسی تعلیم چھوڑ دیں گے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہی آپس میں ایمان میں بٹ جائیں گے۔ سو یہ ہمیں باطن میں پھاڑتے ہیں، ظاہری طور پر نہیں پھاڑیں گے، بلکہ باطن میں جب ہمیں پھاڑ دیں گے تو پھر میں نے ابھی یاد کیجئے، میں نے بہت سے گھروں میں 2-2 3-3 فرقوں کے لوگ دیکھے ہیں،
گھر کے آپس کے لوگ آپس میں اتفاق نہیں کرتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ بھیڑیے گھر میں آئے اور انہوں نے اس گھر کے لوگوں کو انہوں نے باطن میں پھاڑ دیا اور ایمان جو ہے وہ اب ایک نہیں رہا. اس لیے آگے بڑھتے ہیں, مزید اس بات کو اور سیکھتے ہیں. متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 11ویں اور 24ویں آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. اور یہ جو جھوٹے نبی ہیں ان کا جو ہے مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. پھر آگے لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹی نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. عزیز ناظرین, اگر ہم معجزوں کی بات کریں, اگر ہم کہیں جی معجزے ہو رہے ہیں, اور خدا معجزات کا خدا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھیے یہاں جہاں معجزے ہونے کا مقصد بائبل کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو معجزوں کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ بے دین لوگ معجزے دیکھیں گے, بے ایمان لوگ معجزے دیکھیں گے, کیونکہ یاد رکھیے نشان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے ایمان کے لیے ہوتا ہے, بے دین کے لیے ہوتا ہے. ایماندار کو نشان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم نے بار بار پسلی میں ہی ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر شاید ہمارے ایمان پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. اس لیے جب معجزوں کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی بے دین معجزہ ہوتا دیکھے گا تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور اس کی جو روح ہے وہ نجات میں داخل ہوگی. معجزوں کا مقصد یہ تھا. لیکن موجودہ دور میں ایسے نشان اور عجیب کام دکھائے جاتے ہیں کہ جس سے کلیسیا ہی کو, ایمانداروں ہی کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور برگزیدوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ جی فلاں شخص کے پاس یہ قدرت ہے یا برکت ہے, تو یاد کر لیجئے کہ یہ برکت کلیسیا کی بہتری یا ترقی کے لیے نہیں ہے. جہاں معجزہ کلیسیا میں ایمان لانے کا باعث بنا لوگوں کا, وہیں پر آج معجزہ کلیسیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بن رہا ہے. اور یاد رکھیے یہی گمراہ کرنے والے لوگ جب یسوع مسیح کے دربار میں جائیں گے, جب یسوع مسیح کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, تو اس وقت یسوع مسیح سے کہیں گے, متی کے 7ویں باب میں آپ پڑھیں تو اس وقت یسوع مسیح سے کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی, ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, ہم نے تیرے نام سے بہت سے معجزے دکھائے. تو وہاں پر لکھا یسوع کہے گا کہ میں ان سے صاف کہہ دوں کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. یاد رکھیے یہ لوگ اسی کے نام سے کریں گے, اسی کے نام سے سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن یسوع کی واقفیت نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے معجزہ جسم کی شفا جو ہے وہ آخر پھر ہمیں موت میں لے جائے گی. کیونکہ یہ جسم اگر سونے کا بھی ہو جائے تو ناظرین یہ کل پھر مٹی میں جائے گا. اس لیے موجودہ نظام میں, موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات کا سہارا لے کر, عجیب کاموں اور عجیب نشانوں کا سہارا لے کر کلیسیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لیے جب ہم معجزات کی بات کرتے ہیں تو معجزات ضرور ہونے چاہیے, لیکن اس لیے ہونے چاہیے کہ ان معجزات کو دیکھ کر بے دین لوگ غیر قوم جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ان کی روح خداوند یسوع میں نجات پائیں. لیکن اگر انہی معجزوں سے مسیح یسوع ہی کی کلیسیا ٹکڑوں میں بٹ جائے تو یاد رکھیے وہ معجزے گمراہی اور بربادی کا باعث بنیں گے, اور برگزیدوں کی گمراہی جو ہے اسی طور پر ہمیں نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں جو ہے کچھ ایسی نبوتیں بھی کی گئی جو جھوٹ سے جڑی ہوئی تھی. میرے عزیزو یہ جھوٹے نبی ہیں. آگے ہم آیت میں دیکھیں گے اور میں ان نبوتوں کو بھی بیان کروں گا کہ یہاں پر یرمیہ نے ان جھوٹے نبیوں کے بارے میں یہ کہا کہ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں. میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا. وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک بات چلی کہ کوئی محترمہ تھیں, انہوں نے اس بات کے لیے نبوت کی کہ جی 15 اپریل کے بعد جو ہے وہاں اندھیرا ہو جائے گا
اور پھر جو ہے آپ جو ہے وہ اپنے گھر کا سامان رکھ لیں، بچوں کے لیے پیمپر رکھ لیں، کھڑکیوں پر جو ہے آپ جو ہے کالے شاپر جو ہے چڑھا لیں، اور یہ کریں اور وہ کریں۔ سو 15 اپریل کے بعد آج جو ہے 17 اپریل ہے، 17 مئی ہے، 15 اپریل کے بعد ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن کچھ ایسا وقوع میں نہیں آیا۔ سو عزیز ناظرین، آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو تاڑیں، ان لوگوں کو پہچان لیں، جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں۔ انڈیا کا ایک شخص جو آج کل بہت مشہور ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ اس سے واقف ہیں، اس کو میں نے خود دیکھا، اس کی ویڈیو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی، اور اس نے ایک بچے کو بھی زندہ کیا، وہ کہہ رہا تھا جی میں یسوع سے بات کر رہا ہوں، اور میں 31 مارچ تک میں جو ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور میں 31 مارچ تک جو ہے میں یہ جو کرونا ہے یہ میں ختم کروا دوں گا، یہ بالکل ختم ہو جائے گی دنیا سے وبا جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک اور بھی کہا کہ جی گھروں کے دروازوں پر جو ہے آپ جی وہ خون لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ مطلب کہنے کی ایسی نبوتیں کی جاتی ہیں جو کہ یہ اپنے خیال، دل کے خیال میں جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی مکاری میں پھنس جائیں۔ عزیز ناظرین، آپ دیکھیں کہ آج 17 مئی ہے، اور کرونا کی جو وبا ہے اس نے تو مزید جو ہے دنیا میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بہت سی ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے بہت سی جو ملک ہیں انہوں نے اس بات کے لیے کمر باندھی ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ مناسب جو ہے ویکسینز جو ہے وہ تیار کر سکیں۔ سو مقصد کا بات کرنے کا بھی تو کرونا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور 31 جو مارچ ہے وہ تو کب کا گزر گیا۔ سو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جھوٹی نبوتوں کو ضرور دیکھا کریں۔ ایک پاسٹر صاحب ایک محلے میں گیا، میں بھی اس محلے میں خدمت کرتا ہوں، جب اس نے خدمت کا وہاں پر آغاز کیا تو لوگوں کا دل اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس نے ایک نبوت کی کہ جی میری رویا ہے، میں اس رویا کے ساتھ آیا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر جن بہنوں کی اولاد نہیں ہے ان کی اولاد ہو جائے گی۔ اور میں وہاں پر کچھ سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، سو میں آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ خاص بیٹیاں ہیں جو آج بھی اسی طرح ہیں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ خداوند ان کی گودیں ضرور بھرے۔ لیکن میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، کچھ ایسے پاسٹر ہوتے ہیں جو لوگوں کو وقتی طور پر جھوٹ کا سہارا لے کر ایسے جھانسے دیتے ہیں، مکاری سے ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں یہاں پر جو ہے وہ گھٹ جائیں، ہمارے لیے کوئی جگہ بن جائے اور ہمارا آنا جانا ہے لوگوں میں شروع ہو جائے۔ سو عزیزو، ایسے لوگوں سے بچنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پالوس رسول نے تیموتھیوس کو جب لکھا تو تیموتھیوس کو یہ لکھا کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بہت سے استاد ہمیں نظر آتے ہیں، ایک محلے میں کئی چرچز، لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، لوگوں کی آپس میں یگانگت نہیں ہے، ایک دعا نہیں ہے۔ اگر میں کسی دوسرے چرچ چلا جاؤں گا تو مجھے یہ کہا جائے گا نہیں جی آپ وہاں گئے تو آپ کی برکت رک جائے گی، آپ دوسرے پاسٹر کے پیچھے اپنے دعا کر لی تو خداوند آپ سے خوشی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیے یہاں پر آج آپ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے یسوع بنا رکھے ہیں، ہر چرچ کا ایک الگ یسوع ہے۔ سو اس لیے کیونکہ یہاں پر اخیر زمانے میں بے دینی کا زور ہے، جہاں مسیح یسوع نے باقی پیشن گوئیاں کی کہ اخیر زمانہ میں یسوع کے آنے سے پیشتر دنیا میں یہ سارے کام ہوں گے کہ قوموں پر قومیں چڑھائیاں کریں گی، لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی، بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے، جہاں جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح آئیں گے وہاں پر مسیح نے کہا کہ بے دینی بڑھ جائے گی، یعنی یہ بے دینی کا زمانہ ہے۔ سو میں نے ایک گیت لکھا کہ دسدا نہیں ایمان کتے بھی ہر پاسے بے دینی ہے، دسدا نہیں ایمان کتے بھی ہر پاسے بے دینی ہے، پسلی وچ ہتھ پاپا ویخ دے کیسی بے یقینی ہے، جنوں ویکھو اوہ ایتھے یسو تو ود بندا ہے،
ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਸ਼ੌਕਤ, ਝੂਠੀਆਂ ذاتاں, ਝੂਠੀ شوکت, جھوٹی تخت نشینی ہے، یعنی یہ اپنی ہی سوچ کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ہی سوچ کے تخت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع سے اونچے اونچے کام کرتے ہیں۔ ارے بھیا، جو آپ کر رہے ہیں وہ کس کی قدرت سے کر رہے ہیں؟ وہ آیت یسوع نے کہی جو جس کے ذریعے آپ وہ کام کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سو اس لیے اگر یہ کام غیر قوموں کی بلاہٹ کا باعث بنتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن ان کاموں نے مسیح کی موجودہ کلیسیا ہی کو بگاڑ دیا، اسی میں تفرقوں کو رواج دے دیا۔ اور میں آگے چل کر آپ کو ایک جھٹکا دینے والا ہوں کہ شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ یہ ایک سٹڈی ہے بیرٹس انسائکلوپیڈیا کی، اور یہ سٹڈی 2001 کی ہے، اور یہ انٹرنیٹ سے میں نے لی۔ بیرٹس انسائکلوپیڈیا جو ہے اسے کرسچن انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ سو یہ جو ہے ڈینامینیشن جو ہے، مختلف ڈینامینیشنز اور جو گروپ ہیں جو کہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، دنیا کے 238 ملکوں میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2001 میں 33,000 جو ہے وہ فرقے موجود تھے، اور اب جب ہم 2020 میں ہیں تو 2007 میں دیکھیں، 2007 میں 39,000 یہ فرقے، یہ بڑھ کر 33,000 سے یہ بڑھ کر یہ 39,000 ہو گئے، اور اب جب ہم 2020 کی بات کرتے ہیں تو یہ فرقے 48 سے 50,000 کے درمیان پائے جا رہے ہیں، اور ان کی یہ پریڈکشن ہے کہ 2025 تک یہ جو دنیا میں فرقے ہیں، مختلف ڈینامینیشنز کے اندر ہی فرقے ہیں، اور جو دنیا میں سارے جو مختلف طرح کے جو چرچز اور گروپس کام کر رہے ہیں، یہ 55,000 تک چلے جائیں گے۔ سو یعنی اس بات کو اب دیکھیں کہ کلیسیا کے اندر یہ گانگت کہاں ہے، کلیسیا کے اندر ایکا کہاں ہے، کلیسیا کے اندر ان کی جو یک رائے ہونا، یک زبان ہونا کہاں ہے؟ ان فرقوں نے یسوع مسیح کی کلیسیا کو بانٹ دیا، اور اس سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب کے ذمہ دار جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح ہیں، جھوٹے چرواہے جو کلیسیا کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا جو اٹھے ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام تفرقوں کی ممانعت کرتا ہے، خدا کا کلام تفرقوں کے حق میں نہیں ہے، اور خدا کا بندہ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو پہلے خط میں لکھتے ہوئے جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے کہ بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو، اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ یعنی خدا تفرقوں کی ممانعت کرتا ہے، خدا تفرقوں کو غلط قرار دیتا ہے، اور خدا کا بندہ کلیسیا کے اندر، کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر بھی اس بات کے لیے ہوا اٹھی، کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، حالانکہ پالوس رسول نے یہ مثال کے طور پر کہا، لیکن کلیسیا کے اندر یہ خرابی جو ہے وہ پائی جا رہی تھی، اور اس لیے اس نے پھر پالوس رسول نے لکھا کہ تم ایک ہی بات کہو، سب مل کر ایک بات کرو، تم میں تفرقے نہ ہو۔ اور اگر ہم موجودہ کلیسیا کو دیکھیں تو یہاں پر پھر ایک بات کہاں ہے، یک دلی کہاں ہے، یک رائے کہاں ہے؟ سو یعنی خدا اس سارے منصوبہ کے خلاف ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا اس سارے نظام کے خلاف ہے جو آج کلیسیا کے اندر ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری دنیا ہی خراب ہے، کچھ اچھے خادم بھی خدا کے ضرور موجود ہیں جو خدا کے کلام کی غیرت رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی صحیح منادی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے اس بات کے لیے جٹی ہوئی ہے کہ وہ تفرقوں کو رواج دے رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام ہے، اور اس میں پولس رسول نے کہا، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور دردمندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو،
तफरके और बेजा फ़क्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। याद रखिए, यीशु के 11 शागिर्द और 12वां पौलुस रसूल जो है, यीशु के 12 रसूलों का एक होना है। वो एक मसीह की मुनादी करते रहे, वो एक मसीह की खिदमत जो है करते रहे और दुनिया को उसी एक मसीह की गवाही देते रहे। लेकिन यहाँ पर मौजूदा दौर में जो है न जाने कितने मसीह हम लोगों ने खड़े कर दिए, कितने मसीह आपके इर्द गिर्द जो है चर्चेज में जो है वो खड़े हैं और हर चर्च अपने अपने मसीह की गवाही दे रहा है। लेकिन खुदा का कलाम इन तफरीकों की मुखालफत करता। आगे बढ़ते हैं। इफ्सियों के ख़त में पौलुस रसूल का कहना है, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बनी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए हो अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सो जीजो, इस बात को देख लीजिए कि सारा कुछ एक है, तो फिर हम क्यों बटे हुए हैं? फिक्र की बात है अजीजों, सोचने की बात है। हमें किन्होंने बांटा? मेरे एक भाई यीशु में खुदा के बहुत अच्छे खादम हैं, उनका एक शेर है कि फिरका बंदी छड़ दे बंदे आए मिशना दे तंदे। फिरका बंदी छड़ दे बंदे आए मिशना दे तंदे, ते मिशना वाले ये नहीं चाहते कि रल के बैन मसीह दे बंदे, ते नाले अपनी तदाद वधांदे ते नाले वधांदे ने चंदे। दयायकियों की तालीम में राइज कर दी है, लाजिम कर दिया। कहा जाता है कि ना दोगे तो खुदा गिला करेगा, लेकिन कभी किसी ने यह सोचा ही नहीं कि गिला किन से किया जाता था। जब हम नए अहद में हैं तो हम इन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हैं। जब हम नए अहद में हैं तो फिर यहाँ पर दिल की खुशी है और खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। नाले अपनी तदाद वधांदे ते नाले वधांदे ने चंदे, ते लोकां नूं पिया माड़ा आखन ते आपे ही बनदे चंगे, ते जे कोई इन्हां नूं फोल के देखे ते जहर मौरा ते कौड़े गंडे। यानी इनके अंदर जब हम झांकते हैं तो अंदर सियासतें और एक दूसरे की जड़ें काटना, एक दूसरे को क्या लेकिन गिराना, नफरतें, गुस्से, बुग़्ज़, हसद एक दूसरे के लिए, इन कड़वाहटें पाई जाती हैं। सो इसलिए याद रखिए, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक बदन है, एक रूह है, एक खुदा है, हमारा एक ईमान है, हमारा एक बपतिस्मा है, यानी हम मसीह में एक हुए हैं। सो इसलिए फिर रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंदी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पौलुस रसूल का ही खत है और ये रोमियो के नाम 16वें बाब की 17वें 18वें आयत में लिखा है, बस अब भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ दिया करो और उनसे किनारा किया करो। ऐसे लोग जो आपके अंदर तफरीकों को रवाज देते हैं, जो आपके अंदर जो है आपको ग्रुपों में बांटते हैं, आपकी बामी मोहब्बत, आपकी मसीही मोहब्बत को जो है वो पाश करते हैं, आप उनको ताड़ लिया करें और फिर उनसे क्या करना है? उनसे किनारा करना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावंद मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा नए नोट पाए जी चंदा दिल खोल के डालने। मैंने किसी से कहा कि यार ज़रा बाइबल से एक आयत तो ज़रा निकाल के दिखाएं कि जहाँ यीशु ने किसी से कहा हो, उसके शागिर्दों ने कहा हो। दिल की खुशी पर छोड़ दिया। आपकी दिल की खुशी है, आप जितना देना चाहें, आप दयायकी देना चाहें, आपकी दिल की खुशी है। दयायकी से ज़्यादा देना चाहें, आपके दिल की खुशी है। दयायकी से कम देना चाहें, आपके दिल की खुशी है। आप 10 रुपये देना चाहें, आप 10,000 देना चाहें, आपके दिल की खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ ये लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज